یہ ملکی سیاست پہ آگے ذرا اور بھی بات کریں گے، لیکن دو تین باتیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل چارسدہ میں پھر ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں مزید کچھ اعلانات اس میں کروں گا. یعنی وہ جو اپنا پریشر ہے یا جو عوام کو ساتھ لے کے وہ باہر آ رہے ہیں، چاہے وہ ریلیز کی شکل میں ہو یا چاہے وہ آج بھی ان کی ریلی نکلی ہے، ان کی یوتھ کی ریلیز جو ہیں اسٹوڈنٹس کی مختلف علاقوں میں، اسلام آباد میں خاص طور پہ انہوں نے موبلائز کیا ہوا ہے، اور وہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر ان کی کال جاتی ہے، یعنی چند گھنٹوں کے نوٹس پہ، اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور کل انہوں نے چارسدہ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سالاب زدہ خان سے پہلے ملاقات کروں گا اور پھر اس کے بعد میں 4 بجے جلسے سے خطاب کروں گا جی. اور اسی دوران جو ہے وہ آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے لاہور میں. زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لاہور پہنچ جائیں گے کسی بھی وقت، جو اطلاعات ہیں. اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا شہباز شریف صاحب کا جو پلان ہے وہ شاید آگے پیچھے ہو جائے، ممکن ہے. اور اس میں اس طرح سے ہو جائے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے سمرقند سے واپس آنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد لینڈ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور لینڈ کر جائیں. اور یہ جو ان کا مختصر سا قیام ہے پاکستان میں، اس قیام کے دوران شہباز شریف صاحب زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ برطانیہ جائیں گے، جہاں پر ان کی 18 تاریخ کو ایک تو ملکہ جو آنجہانی ملکہ الزبتھ دوم ان کی آخری رسومات میں شریک ہوں گے، اور پھر وہ نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. اور یہ ملاقات جو ہے اس ملاقات سے پہلے ان کی یہاں پر غالباً زرداری صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ملاقات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شخصیات سے الگ الگ ملاقات کریں وہ، اور اس کے بعد وہ ملاقات تینوں رہنما ایک ساتھ کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ لندن جائیں. اور یہ ملاقات اس لیے کیونکہ بہت سی باتیں ظاہر ہے کہ ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر یا زوم وغیرہ کے تھرو یا ویڈیو لنک کے تھرو نہیں ہو سکتی، تو یہ وہ باتیں ہوں گی جو زبانی باتیں کہی جائیں گی، اور یہ احتیاط رکھے کہ آس پاس اس کی بات باہر نہ جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لندن جا کے پھر وہ جو بھی دونوں شخصیات کا مشورہ ہوگا یا ان پٹ ہوگا وہ جا کے وہ نواز شریف صاحب سے ڈسکس کریں گے. صحیح، ٹھیک. اچھا، یہ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں ہمیں کچھ وائبز آنی چاہیے حکومت کی جانب سے، یا شہباز شریف صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی جانب سے، کہ انہوں نے کس طرح سے کیا فیصلہ کیا. ایک تو یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت وہ اس وقت لینا چاہیں گے یا بغیر لیے پنجاب حکومت، کیونکہ پنجاب حکومت کو اگر وہ چھیڑ خانی کرتے ہیں یا وہ ہٹاتے ہیں اس مرحلے پہ، میرا خیال ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو شاید وہ نواز شریف صاحب چاہیں کہ وہ پہلے لے لیں پنجاب حکومت. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو سڑکوں پہ موجود ہیں اور جو اس وقت ان کے عوام کے درمیان اور جو جس طرح جلد سے جلد، اس میں اگر پنجاب کے اندر اوپر نیچے معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہجان اور بڑھے گا، وہ بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ معیشت ہماری جو ہے وہ پہلے ہی دگرگوں ہے بالکل، اور ڈالر جو ہے وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور وہ معیشت مجھے نہیں پتا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو. یقیناً وہ پریشان ہوں گے، اور اس سے قطع نظر کہ وہ کبھی کبھی. اچھا، میں ویسے آن اے لائٹر نوٹ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 شخصیات ایسی ہیں، یہ آن اے لائٹر نوٹ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو مسکراتا دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ جب وہ مہنگائی کی کوئی خبر سنانی ہوتی ہے تو وہ اکثر وہ مسکرا جاتے ہیں، ایسے ہم بات کر چکے ہیں. لیکن دوسری ایک اور شخصیت بھی ایسی ہے کہ اگر آپ کو وہ بہت، اور یہ میں آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں، ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ مائنڈ نہ کریں اس بات کو، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ. ہمارے انتہائی محترم دوست ہیں فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون بھی رہے، وہ بھی اگر آپ کو بہت زیادہ ہنستے نظر آئے بہت زیادہ، مطلب چلتے ہوئے ہنس رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہنس رہے ہیں،
اگر وہ ہنستے ہوئے نظر آئے بہت زیادہ تو سمجھ جائیں گے وہ بہت پریشان ہے. یہ جو ہے یہ دو شخصیات کو میں نے فروغ نسیم صاحب خاص طور پہ، اور وہ بہت زیادہ اگر خوشی نظر آ رہی ہے نا تو سمجھ جائیں گے ٹینس ہیں اس وقت، معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے جو ہے ہمارے فروغ نسیم صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے لائٹر نوٹ معذرت کے ساتھ دل آزاری نہ ہو، لیکن چونکہ ان سے ایک تعلق ہے تو میرے خیال سے وہ اس پہ ناراض نہیں ہوں گے. بہرحال اچھا، تو اس کے بعد یہ معیشت کے جو حالات ہیں، اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی اگر پنجاب حکومت بھی تبدیل ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ چکی ہے کہ وہ ان کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں وہ اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ حکومت چھوڑ دیں گے، وزارتیں نہیں چھوڑیں گے. وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، باپ پارٹی بھی خوش نہیں ہے، اور یہاں پر ایک مجموعی تاثر بن گیا ہے جو یقیناً شہباز شریف صاحب کو اس کا اندازہ ہے کہ حکومت نہیں چل پا رہی آگے. ٹھیک ہے. اور 70 رکھ لیں یا 200 رکھ لیں اراکین کو، وہ شہباز شریف صاحب سے یہ گورنمنٹ نہیں چل پا رہی، جلد یا بدیر ان کو ڈیزالو کرنے کے لیے اس حکومت کو جانا پڑے گا. حالات ایسے ہیں، حالات کا جبر جو ہے وہ ایک طرف خاص لے کے جا رہا ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی کہی تھی کہ ان کے ذہن میں کہیں ہے کہ مجھے آگے جا کے شاید یہ لمبے چوڑے عرصے تک جو ہے اسمبلی جو 1 سال بڑھانا مدت، یہ وہ سارا یہ منصوبے سارے ختم ہو گئے ہیں، یہ ابھی کہیں نہیں ہے. اچھا، تو ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، تو اگلے چند دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی اور معاملہ اس میں تصادم کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ بات چیت کی جو کوشش ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ تصادم کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یعنی جو انہوں نے باتیں کر دی ہیں، کہہ دی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب اس کے نتائج ہی ان کو چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کا اعلان کریں، اور جلد سے ان کی مراد یہ ہے کہ مارچ تک الیکشن کا اعلان کریں. مارچ میں ہی کروائیں، مطلب مارچ سے پہلے کروائیں، مارچ میں جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر واپس آ جائیں. 2/3 میجورٹی ہے اس سے زیادہ جو ان کا خیال ہے. اور اب یہ جو ایشو ہے اس میں 2 ایشوز آ گئے. ایک تو الیکشن کروائیں، حکومت جائے الیکشن کروائیں، پھر اس میں ایکسٹینشن ہو، پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی الیکشن ہے وہ اس میں وہی جیتیں، اور پھر وہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ کیونکہ وہی جیتیں گے تو وہ نیا آرمی چیف اناؤنس کریں مارچ میں. تو یہ عمران خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آپ سمجھیں کہ یہ بادل ناخواستہ یہ بات بھی قبول کی ہے، اور اس بات کو بھی کہیں دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ کریں، اس سے کم میں بات نہیں سنوں گا. اور وہ اس کے ان ساری ملاقاتیں اور پیش رفت اور درمیان اسی دوران انہوں نے کہا ہے نا کہ میں ستمبر کے اندر ہی اسلام آباد آؤں گا اور بند کروں. اچھا، حکومت تیاری کر رہی ہے. ایک طرف تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ بے چینی یا گڑبڑ، خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے، سیلاب آیا ہوا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، تو مطلب ہے کہ اب اس پوری ڈینگی پھیل رہا ہے، باقی ایشوز ہیں سارے. تو حکومت نہیں چاہے گی کہ ان حالات کے اندر مزید افراتفری پھیلے. اور عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہیں، وہ تو مطلب کہہ رہے ہیں کہ میرا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، اور ایک دباؤ عمران خان صاحب ڈالنے میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کہ مطلب بہت سے معاملات تو آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، پس پردہ مفاہمت ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے دباؤ بھی تو ایک ہے نا، دباؤ کام کر رہا ہے. بہت سی شخصیات مختلف جگہوں پہ ہیں، تو وہ مطلب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آگے جا کے کہیں سوشلائز کرنا ہے، کہیں دعوتوں میں جانا ہے، کہ ملک سے باہر جانا ہے، تو یہ تو مطلب بڑا مسئلہ ہو جائے گا. خان صاحب تو نام لیتے ہیں اور اسٹیٹ بات کرتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ جو ہیں وہ ایک دباؤ میں تو مختلف شخصیات اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں جو کہ موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے بھی، جیسے الیکشن کمیشن ہے یا ایون عدالتوں تک میں آپ کو محسوس ہوگا کہ خان صاحب ایک حد تک بات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں وہاں سے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو یہ کہنا کا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس دوران وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر تو ایشو یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور عوام کا میں دباؤ، عوام کے ساتھ میں دباؤ ڈالوں گا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ڈرائنگ روموں کا فیصلہ اور یہ ساری بات